بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ 9-10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ بھائی یہ نفلی روزے جو ہیں یہ ناجائز نہیں ہیں، جب بھی آپ رکھ سکتے ہیں، سال میں جب چاہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، ناجائز یا حرام ان کو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ کسی تاریخ پر مختص کرنا کہ یہاں یہ روزے رکھنے ہیں، تو اس میں ہم اولیاء کرام کے اعمال و اقوال کو دیکھیں گے کہ کیا اولیاء کرام نے اس عمل کو اپنایا ہے یا اس میں افضلیت کیا ہے۔ تو نفلی روزوں کے بارے میں پہلے تو نبی علیہ السلام کا فرمان پاک سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نفلی روزہ اگر رکھا ہوا بھی ہو تو کوئی دوسرا مسلمان بھائی دعوت دے تو روزہ چھوڑ کر کھانا کھا لو، اس کی دعوت قبول کر لو، یہ افضل ہے نفلی روزے سے۔ کھانا کھانے میں زیادہ ثواب ہے، دعوت قبول کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ تو اس طرح نفلی روزوں کا ان ایام میں اولیاء کرام کے اعمال سے نہیں ملتا کہ 9-10 کا روزہ رکھیں یا یکم محرم سے 10 محرم تک کسی دن کا بھی روزہ رکھیں، یہ اولیاء کرام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ علماء کرام نے ایسے جھوٹی روایتیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک مولوی صاحب کا ابھی بھی یہ جو بیان ہے یہ گروپ میں شیئر کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی یہ روزہ رکھتے تھے کیونکہ مدینہ شریف میں یہودی تھے، تو نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تو ان سے پوچھا کہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا جی یہ فرعون کے غرق ہونے کا اور ہمیں آزادی ہونے کا دن تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں، اور صحابہ کو بھی فرمایا آپ بھی رکھو۔ اب دیکھیں یہ بالکل قطعاً جھوٹ ہے، یہ کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ہے، یہ مولویوں نے ایسے من گھڑت بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ معتبر حدیث ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکار کی مجلس میں توریت پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام کافی موجود تھے، تو نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر کیا کر رہے ہو، یعنی سرکار تو خفا ہو رہے ہیں، آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اچھی اچھی باتیں تھیں توریت میں، تو میں نے سمجھا کہ سب سن لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے، یہ توریت وغیرہ سب منسوخ ہو گئیں قرآن پاک کے آنے سے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آج ہوتے تو میری پیروی کرتے، اور یہ مولوی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرا رہے ہیں۔ بھائی یہ سب ایسی من گھڑت چیزیں ہیں، صحابہ کرام کا اس پر کوئی عمل نہیں تھا اور اولیاء کرام نے اس کو بالکل نہیں اپنایا۔ صحابہ کرام بلکہ بزرگان دین کے بارے میں آپ دیکھیں، باہو سلطان صاحب 10 دن امام حسین علیہ السلام کی نیاز خیرات پکاتے تھے، اس پر نیاز فاتحہ کرتے تھے، یعنی ختم شریف پڑھتے تھے اور خیرات تقسیم کرتے تھے۔ اس میں سلسلے کے لوگ بھی ہوتے تھے، دوسرے مسلمان بھی شریک ہوتے تھے۔ 10 کے 10 دن آپ امام حسین علیہ السلام کی نیاز پکاتے تھے اور اس کا ثواب جو ہے وہ اصال ثواب امام صاحب کی روح پاک کو کرتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ سب اولیاء کرام کا اسی طرح عمل رہا۔ یہ مولوی کہتے ہیں بھی روزے رکھ لو تو امام صاحب کی سبیل بھی نہ پیو، جبکہ روزے سے زیادہ ثواب امام صاحب کی جو سبیل ہے وہ پینے کا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان
امام صاحب کے لیے خیرات کرتا ہے اور اصال ثواب کرتا ہے، اس کا کھانا نفلی روزوں سے زیادہ ثواب ہے۔ ان کو صرف بغض ہے، یہ بغض کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ امام صاحب کی کوئی نیاز نہ کھائے، کیونکہ سب کے روزے رکھوا دو، اور یہ جھوٹی ایک روایت بیان کر دی، نعوذ باللہ، اللہ معافی دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ 1,24,000 جو ہیں وہ آپ کے مقتدی ہیں، آپ سب کے امام ہیں، اور سرکار فرما بھی رہے ہیں کوئی بھی نبی ہوتا اس ٹائم، توریت وغیرہ سب آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں قرآن پاک کے آنے سے، اور سرکار فرماتے ہیں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور یہود و نصارہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ بالکل ہرگز مسلمانوں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں دیکھیں جب سرکار تشریف لائے ہیں مدینہ پاک میں تو عیسائیوں کا بھی ایک دن تھا، وہ جاتے تھے جنگل میں، روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، تو مسلمانوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی دن ایسا مقرر کر دیں کہ ہم بھی جا کر غاروں میں بیٹھیں، جنگل میں جائیں، روئیں، اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے لیے رہبانیت نہیں لے کے آیا ہوں، میں دین اسلام سلامتی کا دین لے کر آیا ہوں، اور اس امت کو کیا کام ہے جس کے شروع میں ہوں اور درمیان میں میرے بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہیں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی بن کر آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور اللہ کے ولی جس طرح تبلیغ کرتے ہیں اس طرح دین اسلام کی قرآن پاک کی تبلیغ کریں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو صرف پنجتن پاک سے جو بغض ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں کہ روزے رکھ لو یہ بہت ثواب ہے۔ بالکل بھائی یہ ثواب نہیں ہے، کیونکہ جیسے عید کا کوئی روزہ رکھ لے، عید والے دن روزہ رکھ لے یا بقرہ عید کے دن روزہ رکھ لے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا روزہ شیطان رکھتا ہے، اب کہیں جی بہت ثواب ہوگا۔ تو یہ ایسی چیزیں جو اولیاء کرام سے ثابت نہیں ہیں۔ فتاوی عزیزیہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس دن نیاز پکاتے ہیں، یہ اس کے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ فتاوی عزیزیہ مطبوعہ قدیم آپ فرماتے ہیں کہ یعنی سال بھر میں فقیر کے گھر میں 2 مجلسیں برپا ہوتی ہیں، پہلے عشورے کے دن یا 1-2 روز بعد قریب 400-500 بلکہ بعض دفعہ تقریباً 1000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں۔ بعد ازاں فقیر آ کر بیٹھتا ہے اور ذکر و فضائل حسنین پاک یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں بیان کیے جاتے ہیں، اور جو کچھ کہ ان بزرگوں کی شہادت کے بارے میں احادیث و اخبار میں وارد ہوا ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کھانا تیار ہو جاتا ہے، پھر قرآن پاک 5 آیات فاتحہ اور کل پڑھ کر یعنی 3 دفعہ کل شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، اور پہلے اور آخر میں درود پاک پڑھ کر کھانے پر فاتحہ کی جاتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ باتیں فقیر کے نزدیک جائز نہ ہوتی تو ہرگز ان کی طرف پیش قدمی نہ کرتا۔ تو یہ ہے فتاوی عزیزیہ کے الفاظ، اس پر سب اولیاء کرام متفق ہیں اور اسی طرح اس 10 محرم کو مناتے ہیں، کیونکہ سبیلیں لگانا اور اس پر دیکھیں ختم پڑھتے ہیں، اس کا ثواب جو ہے احصال ثواب کرتے ہیں امام صاحب کی روح کو، پنجتن پاک کی روح کو، شہیدان کربلا کی ارواح کو، تو اس کا ثواب ان کو پہنچاتے ہیں، ان کے صدقے میں اپنے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں۔ اور خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ نفلی روزے سے دوسرے مسلمان بھائی کی خیرات اور دعوت قبول کرنا اس سے زیادہ ثواب ہے، کہ اگر نفلی روزہ رکھا ہوا بھی ہو تو وہ چھوڑ دیں، دعوت قبول کر لیں،
وہ زیادہ ثواب ہے۔ تو اس طرح یہ صرف اور صرف علی علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے، پنجتن پاک کی مخالفت کی وجہ سے، امام حسین علیہ السلام کی بغض کی وجہ سے یہ مولوی لوگ ایسی روایتیں بناتے ہیں کہ ان کے جو احصال ثواب کرنا ہے مسلمانوں نے، تو سب کو روزے رکھا دو، کوئی ان کی سبیل نہیں پیے گا، تو ان کو کے لیے کون، جیسے سخی ہے اس کے لیے محتاج کا ہونا ضروری ہے، محتاج نہیں ہوگا تو سخی سخاوت کس پر کرے گا؟ محتاج ہوگا تو سخی اس پر سخاوت کرے گا، تو اس کو سخاوت کرنے کا ثواب پہنچے گا۔ تو اس طرح بھائی جو خیرات کرے گا، امام صاحب کی نیاز خیرات پکائے گا، جس طرح اولیاء کرام کا طریقہ تھا، اگر کھانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، سب مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے ہوں گے جیسے مولوی لوگ کر رہے ہیں، تو پھر کھائے گا کون؟ اس کو ثواب کیسے ملے گا؟ تو میرا بھائی اولیاء کرام کا یہی طریقہ ہے، اگر آپ بڑی خیرات نہیں کر سکتے، چند بھائی مسلمان مل کر بیٹھیں، جو تھوڑی بہت شرینی منگوا لیں، اس پر امام صاحب کی فاتحہ کریں، یعنی 3 دفعہ کل شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، شروع میں بھی درود پاک اور بعد میں بھی درود پاک پڑھ کر اس شرینی کا اور اس کلام پاک کا ثواب جو ہے وہ امام صاحب کی ارواح کو، شہیدان کربلا کی ارواح کو بخشیں، اور اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ یہ شرینی وغیرہ تقسیم کریں، خود کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، جتنی توفیق ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دیگیں پکا کر ہی بندہ کر سکتا ہے، اپنی اپنی ہمت کے مطابق ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو جس جگہ کسی نے خیرات کی ہو تو وہ کھانے کے لیے ضرور چلے جائیں، کھانے کا بھی ثواب ملے گا آپ کو، اور اس کو کھلانے کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح بھائی ان دنوں میں روزے رکھنا جو ہے یہ اولیاء کرام کے نزدیک افضل نہیں ہے، ان کے نزدیک خیرات کرنا، خیرات کھانا، سبیل لگانا، سبیل پینا، یہ زیادہ ثواب کا کام ہے، یہ اعلیٰ اور افضل ہے ان دنوں میں۔ ویسے کوئی کہے جی یہ روزے رکھنے حرام ہے، تو بالکل بھائی حرام تو نہیں ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ خیرات کریں، اگر ہمت نہیں ہے، مالی حالت کمزور ہے، تو کھانے کے لیے ضرور جائیں، جدھر بھی کوئی خیرات کرے یا سبیل لگائے، کھائیں اور پئیں، اور امام صاحب کی ذکر کریں، ان کے جو تذکرے موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں، ایمان تازہ ہوگا، اہل بیت کی محبت تازہ ہوگی، ان کی محبت ایمان کا جز ہے، سرکار خوش ہوں گے۔ آپ یہی فرماتے ہیں کہ میں دین کا، تبلیغ کا، قرآن کا آپ سے معاوضہ نہیں چاہتا، اپنی اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں، اور اب میں دیکھوں گا میرے بعد آپ کیا کریں گے۔ تو بھائی آپ ان سے بغض حسد کرنے والوں کی پیروی نہ کریں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو عاشق پنجتن پاک ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کے طور طریقہ کو اپنائیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اولیاء کرام ہیں۔ اور یہ 72 فرقے دوزخی کس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ فرقوں کا باب نکال کر دیکھ لیں کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، ایک جماعت جو اولیاء کرام ہیں وہ جنتی ہوں گے۔ تو اولیاء کرام کا طریقہ اپنائیں، نیاز کریں، نیاز کھائیں، سبیل لگائیں، سبیل پئیں، شربت وغیرہ بنا کر، چائے وغیرہ بنا کر کوئی امام صاحب کے اصالِ ثواب کرتا ہے، تو یہ کھانا پینا زیادہ معتبر ہے، زیادہ افضل ہے، روزہ رکھنا اس میں افضل نہیں ہے۔ باقی یہ کہیں کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، یہ بالکل غلط ہے، جائز ناجائز نہیں ہے، لیکن اس میں افضلیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اہل بیت کی محبت عطا فرمائیں، ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔